اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے 1973 کے دستور میں جو ترمیم ہوئی ہیں ان کا خلاصہ۔ امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ ترمیم کہتے کسے ہیں۔ ترمیم جو ہے آئین کے اندر تبدیلی کو کہتے ہیں۔ پہلے سے بنا ہوا جو آئین ہے اس میں کسی قسم کی آپ نے جو چینجز کرنی ہیں اسے ترمیم کہا جاتا ہے، اور اس کا آئین میں طریقہ کار طے کیا گیا ہے 2/3 میجارٹی سے۔ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی 1973 کا جو آئین ہے اس میں ابھی تک 25 ترامیم ہو چکی ہیں، اور ان کا خلاصہ جو ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے پہلی ترمیم کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی ترمیم جو ہے اس میں مشرقی پاکستان کا لفظ آئین سے ہٹایا گیا، کیونکہ 1971 میں ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ اسی طرح ہر غیر سرکاری ملازم جو پاکستان کا باشندہ ہو اسے جماعت بنانے اور اس میں شمولیت کا اختیار دیا گیا۔ اسی ترمیم میں گورنر کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ یہ تھی پہلی۔ دوسری ترمیم میں احمدی یا قادیانی یا ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی تیسری ترمیم۔ تیسری ترمیم میں صدر کی طرف سے ہنگامی حالات کے اعلان کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ ارکان کی اکثریت کو اختیار دیا گیا۔ اب آتے ہیں چوتھی ترمیم۔ چوتھی ترمیم میں مکنہ میں اقلیتوں کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا۔ پانچویں جو ترمیم تھی اس میں صوبے کے رہائشی شہری پر اس صوبے میں گورنر مقرر کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اختیار دیا گیا کہ وہ 65 سال کی عمر میں یا تو ریٹائر ہو یا وہ یہ سینئر جج کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اسی ترمیم میں سندھ اور بلوچستان کے لیے ہائی کورٹس قائم کی گئیں۔ چھٹی ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اسی طرح ساتویں ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صدر کو رائے شماری کا مشورہ دے سکتا ہے، اور اسی ترمیم میں یہی بھی کہا گیا کہ فوج کی نقل و حرکت کو کسی ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آگے آٹھویں جو ترمیم تھی یہ سب سے اہم تھی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ کی گئی، اور اس میں صدر کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ کیا گیا، یہاں تک کہ صدر اپنی مرضی سے اسمبلی توڑ سکتا تھا۔ اسی طرح اسی ترمیم میں قبائلی علاقہ جات سے سینئر سینیٹر منتخب کرنے کے لیے بھی کہا گیا، اور نویں ترمیم کے ذریعے قرآن اور سنت کو قانون سازی کے لیے رہنما اصول کے طور پر تسلیم کیا۔ 10ویں ترمیم کے ذریعے قرار پایا کہ قومی اسمبلی میں 130 دن کم از کم اجلاس ہوگا، اور 11ویں ترمیم منظور نہیں ہو سکی۔ 12ویں جو ترمیم تھی اس کے ذریعے ججوں کی پینشن میں تبدیلی کی گئی۔ 13ویں ترمیم جو تھی اس کے ذریعے 8ویں ترمیم کی کئی شقوں کو تبدیل کیا گیا، اور اس میں ایک دفعہ پھر 58(2)B کو ختم کر کے یعنی صدر اب اسمبلی بغیر وزیر اعظم کے مشورے سے نہیں توڑ سکتا۔ 14ویں ترمیم کے ذریعے فلور کراسنگ یعنی پارٹی وفاداری تبدیل کرنے پر پابندی لگائی۔ اسی طرح 15ویں ترمیم کے ذریعے قرآن اور سنت کو ملک کا اعلیٰ ترین جو ہے قرار دیا گیا قانون، لیکن یہ سینٹ سے یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکی، نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی۔ 16ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی ملازمتوں میں صوبے کا کوٹا 20% تک بڑھایا گیا۔ 17ویں ترمیم میں بھی یہ پرویز مشرف نے ایک دفعہ پھر صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا اور وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کیا گیا، لیکن مکنہ یا لیجسلیچر جو تھی اس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی 18ویں ترمیم، سب سے امپورٹنٹ ترمیم، جس میں خیبر پختونخوا نام رکھا گیا صوبہ سرحد کا۔ اسی ترمیم کے ذریعے جو ہے ایک دفعہ پھر جو اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے صدر سے واپس لیے گئے، اور اس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔
اب آتے ہیں 19ویں ترمیم کا تعلق اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرری کے طریقہ کار سے ہے۔ پھر 20ویں ترمیم آئین میں 20ویں ترمیم کے ذریعے مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت کے قیام اور الیکشن کمیشن کی تقرری کے طریقہ کار کا تعین کیا گیا، اس میں تاکہ عام انتخابات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ اور اسی طریقے سے آگے 21ویں میں ترمیم جو تھی اس میں دہشت گردی کی عدالتیں بنائی گئیں۔ 22ویں ترمیم اس میں الیکشن کمیشن کے اعلیٰ عہدوں پر ججوں کے علاوہ دوسرے افیسر بھی جو ریٹائر ہوں وہ مقرر ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کے لیے 68 سال عمر اور دوسروں کے لیے 65 مقرر کی گئی۔ 23ویں ترمیم میں دہشت گردی کے عدالتوں کو 2 سال کے لیے توسیع دی گئی۔ اسی طرح 24ویں جو ترمیم ہوئی ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسمبلی کی سیٹوں میں کمی بیشی کی گئی، اور 25ویں ترمیم جو تھی اس میں فاٹا کو KPK میں ضم کیا گیا۔ اب آخری جو بس یہ 25 ترمیم فی الحال میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو یہ تھا ہمارا